تلفظ لفظ کو درست انداز میں بولنے یا پڑھنے کو تلفظ کہتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں تلفظ کا درست استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہجا علم ہجا وہ علم ہے جس میں زبان کے حروف تہجی کو علیحدہ علیحدہ کرنے، ہجو کی ساخت اور املا کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات یعنی اصوات، آوازوں اور اعراب پر بحث کی جاتی ہے۔ اس علم سے حروف کا صحیح تلفظ معلوم کیا جاتا ہے۔ اعراب الفاظ کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے جو علامتیں لگاتے ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں۔ ضمہ، کسرہ اور فتحہ کو اعراب کہتے ہیں۔ حرکت زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ زیر یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، اسے کسرہ کہتے ہیں۔ یہ علامت جن حروف پر لگائی جاتی ہے انہیں مکسورہ کہتے ہیں۔ زبر اصولاً تو پہلے زبر کا ذکر ہونا چاہیے پھر زیر کا، لیکن یہاں پر پہلے زیر کا ذکر ہے پھر زبر کا۔ زبر یہ علامت حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اسے فتحہ کہتے ہیں۔ یہ علامت جن حروف پر لگائی جاتی ہے انہیں مفتوح کہتے ہیں، مثلاً سچ، ابد، غرض، انجم وغیرہ۔ پیش یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اسے ضمہ کہتے ہیں۔ یہ علامت جن حروف پر لگائی جاتی ہے انہیں مضموم کہتے ہیں، مثلاً کل، موسم، تم، تجھ وغیرہ۔ جزم یہ علامت جن حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے انہیں ساکن حروف کہتے ہیں، مثلاً دل، جان، نرم، عقل وغیرہ۔ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جن حروف پر یہ علامتیں آتی ہیں اور وہ نون کی آواز دیتے ہیں، مثلاً فوراً، قریباً، مثلاً وغیرہ۔ یا جہاں نون کی آواز پڑھنے میں دو بار آئے تو ہم اس کی جگہ تنوین لگاتے ہیں۔ تشدید یہ علامت جس حروف پر آتی ہے وہ حروف ڈبل آواز دیتا ہے۔ جن حروف پر یہ علامت لگائی جائے انہیں مشدد کہتے ہیں، مثلاً اللہ۔ الف ممدوح وہ الف جس پر مد ہو اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدوح کہتے ہیں، مثلاً آب، آج، الماء۔ الف مکسور وہ الف جس پر مد نہ ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے الف مکسور کہلاتا ہے، ادب، گھوڑا، موسیٰ یا موسیٰ۔ واو معروف مجہول جس واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور وہ حروف کھل کر پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں، یعنی وہ واو جو معروف ہو یعنی جس کی پہچان کی جا سکے حرف میں، یعنی بولنے میں وہ حرف کوئی لفظ کوئی بولے تو وہ حرف آپ کو پہچان میں آ جائے کہ اس میں واو ہے، جیسے دور، حور کی واو۔ ان دونوں لفظ میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ دور تو اس میں آپ کو واو کی آواز آئے گی، حور میں بھی آپ کو واو کی آواز آئے گی۔ اگر واو کا ماقبل حرف پیش نہ ہو اور وہ حروف کھل کر نہ پڑھی جائے تو اسے واو مجہول کہیں گے، جیسے زور، شور کی واو۔ واو ممدولہ ایسے واو جو لکھنے میں آئے اور بولنے میں نہ آئے واو ممدولہ ہوتی ہے، جیسے خور، خوش، خواب، خوشامد، خواہش اور تنخواہ میں لکھی جانے والی واو، یعنی وہ واو جو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ نون کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نون ظاہر صاف صاف تلفظ کا ادا کرنا، آن، جان، بندر، اندر۔ نون غنہ صاف صاف تلفظ کا ادا نہیں کرنا، آنکھ، پنکھا، جہاں، یہاں۔ نون اقلب نون کی میم پڑھنا، انبیاء، جنبش، سنبل، منبر۔ خائی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خائی ملغوطہ تلفظ کا صحیح ادا کرنا، گناہ، بنار، آہ، گاہ۔ خائی مختفی تلفظ کا صحیح ادا نہ کرنا، سلسلہ، صلہ، ہدیہ، گلہ، گلدستہ۔ خائی مخطوطی دو چشمی خا، بول دو چشمی ہی ادا کرنا ہے، بول، پر، تالی۔ یا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا معروف کھینچ کر پڑھنا، لڑکی، نبی، لکڑی، گدی، ہاتھی۔ یا مجہول کھینچ کر نہیں پڑھنا، ستارے، گھوڑے، گدھے، آئے۔
یا معدول تلفظ کا ادا نہیں کرنا، فی الجملہ، فی الحقیقت، ما فی الضمیر، فی الوقت.